لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تھے اس وقت چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شروع میں اسلام لائے، اور وہ بھی اسلام کیسے لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ آپ بڑے شریف النفس تھے، طبیعت کے بہت شریف تھے، اس وقت بھی آپ بڑے مالدار تھے جب آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کا خاندان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے بھی تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رشتے ہیں۔ باپ کی طرف سے عبد مناف میں جا کر کے حضور کا سلسلہ ان سے مل جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے ان کی ماں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو بیٹیاں ان کے نکاح میں بھی دی تھیں۔ ان کا ایک لقب ہے معلوم ہے، ذو النورین۔ آپ کہیں شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ دو بیٹیاں دو بہنیں ایک نکاح میں کیسے آ گئیں، ایسے نہیں ہے۔ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد وہ بیمار ہوئیں۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے، مدینے میں ہی رہے، اور اسی وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تھے، واپس جب تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی کو بڑا مغموم دیکھا، بہت ہی رنجیدہ دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا، وہ تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سب سے بڑی ہیں، دوسرے حضرت رقیہ، تیسرے حضرت ام کلثوم، چوتھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاروں کی شادیاں ہوئیں، اور بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تھے، لیکن تینوں بچپن میں ہی انتقال کر چکے۔ حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، یہ تینوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی وفات پا چکے۔ ایک بڑے بزرگ نے مجھے ایک بات فرمائی تھی، جب ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں سے نوازا تھا، بیٹوں سے بھی اور بیٹیوں سے بھی، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ بیٹا ہونا حضور کی سنت ہے، یعنی بیٹے کا باپ ہونا حضور کی سنت ہے، لیکن بیٹی کا باپ ہو کر کے زندگی گزارنا یہ حضور کی سنت ہے۔ یعنی بیٹیاں طویل زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں مکمل شادی تک حیات رہیں، اور ان 4 صاحبزادیوں میں سے تقریباً 3 صاحبزادیوں سے اولاد بھی ہوئے، یہ کوئی ذکر نہیں کرتے آج۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سب کو معلوم ہے، حسنین کریمین۔ حضرت فاطمہ کی کتنی اولاد تھی؟ حسن اور حسین، یہی معلوم ہے نا، بلکہ ان کی اور بھی اولاد تھی۔ حضرت زینب بھی تھی، حضرت محسن بھی تھے، 3 بیٹے تھے، اور بھی اولاد حضرت فاطمہ کی تھی۔ یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں ان شیعہ لوگوں نے ورغلا کر کے باقی سب کو چھپا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب، ان سے بھی ایک بیٹی تھی امیمہ، یا اور ایک جگہ امامہ ہے۔ حضرت عثمان نے جن سے نکاح کیا حضرت رقیہ، ان سے بھی ایک بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ، اسی سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بھی تھے، لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے۔ جو باحیات رہے اور جس سے نسل رسول چلی وہ حسنین کریمین کی ذات ہے، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہم کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے میں کوئی عیب نہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں کا بھی ذکر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے گھر والوں کا بھی ذکر کیا جائے، کیونکہ اہل بیت میں سب شامل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ اہل بیت ہے۔ بہرحال یہ پھر میں کل ذکر کروں گا اہل بیت کی جب بات آئے گی کہ اہل بیت کے کیا معاملات ہیں،
اور ان کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ ان کی محبت میں جس کا انتقال ہو جائے اسے شہادت کی موت ہے۔